خالق و مالک کے درمیان سب سے قریب ترین رابطہ دعا ہے۔ بے چین، بے قرار، بے سہارا انسان جب مشکلات میں گر جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ کی اضطراری کیفیت میں ادا کیے گئے جملے دعا کا روپ دھار لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ فلسطین کے یوسف نامی عیسائی کاتب کو متوکل کے دربار میں حاضر ہونے کو کہا گیا۔ انہی دنوں وہ امام محمد بن رضا کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اس عیسائی کاتب کے پاس 1000 دینار تھے جو اس نے امام نکی علیہ السلام کو دینے تھے۔ یہ عیسائی بیان کرتا ہے، سب سے پہلے میں سرمن رائے گیا۔ وہاں آبادی میں داخل ہونے اور کہیں قیام کرنے سے پہلے میں نے دل میں کہا کہ متوکل کے دربار میں داخلے اور اس سے پہلے کہ کسی کو میرے آنے کی اطلاع ہو، میں یہ رقم حضرت علی بن محمد بن رضا کو پہنچا دوں۔ وہاں پہنچ کر یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے کہیں آنے جانے پر متوکل نے پابندی لگا دی ہے۔ وہ اپنے گھر میں نظر بند ہیں، مگر میں نے سوچا کہ یہ کیسے کروں؟ لوگ سوچیں گے کہ ایک مرد نصرانی علی بن محمد بن رضا کا گھر کیوں دریافت کر رہا ہے؟ یہ تو اور زیادہ خطرے کی بات ہے۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا، پھر دل میں آیا کہ میں اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر میں چلوں اور جدھر یہ گدھا جائے اسے جانے دوں۔ شاید کہیں ابن محمد ابن رضا کے گھر کا پتہ مل جائے اور کسی سے پوچھنا بھی نہ پڑے۔ یہ سوچ کر میں نے وہ دینار ایک پوٹلی میں رکھے اور اسے اپنی آستین میں ڈال دیا اور گدھے پر سوار ہو گیا۔ وہ گدھا بازاروں اور گلیوں کو چیرتا ہوا اپنی مرضی سے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک گھر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کہ آگے بڑھے، مگر ایک قدم آگے نہ بڑھایا، وہیں جم کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے غلام سے کہا، کسی سے پوچھو کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ علی بن محمد بن رضا کا گھر ہے۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، بخدا یہی دلیل کافی ہے۔ اتنے میں ایک حبشی غلام اندر سے نکلا اور بولا، کیا تم یوسف بن یعقوب ہو؟ میں نے غلام سے کہا، ہاں۔ اس نے پھر کہا، اچھا تو اپنی سواری سے اترو۔ میں سواری سے اتر پڑا۔ اس نے مجھے دہلیز پر بٹھا دیا اور خود اندر چلا گیا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ دوسری دلیل ہوئی، جبکہ میں اس شہر میں نہ کبھی آیا اور نہ کسی سے شناسائی ہے، پھر اس غلام کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ اتنے میں غلام دوبارہ باہر نکلا اور بولا، 1000 دینار جو ایک پوٹلی میں بندھے ہوئے تمہاری آستین میں ہیں، اسے نکال کر مجھے دو۔ میں نے فوراً نکال کر اسے دے دیے اور دل میں کہا، یہ تیسری دلیل ہوئی۔ اس کے بعد غلام پھر آیا اور بولا، اندر آؤ۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ حضرت علی بن محمد بن رضا تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے یوسف، تم نے کیا طے کیا؟ میں نے کہا، مولا، دلیلیں تو کئی ایک دیکھیں اور اسے سمجھنے کے لیے کافی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، افسوس تم اب تک اسلام نہیں لائے۔ خیر تو نہ صحیح، تمہارا فلاں لڑکا عنقریب اسلام لائے گا اور وہ میرے شیعوں میں سے ہوگا۔ اے یوسف، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری شفاعت تم جیسے لوگوں کے لیے مفید نہ ہوگی۔ خدا کی قسم، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری شفاعت تمہارے امثال کے لیے بھی مفید ہوگی۔ اب جس سے ملنے کے لیے تم بلائے گئے ہو، جاؤ اس سے ملو، انشاءاللہ تمہارا کام تمہارے حسب خواہش ہو جائے گا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر متوکل کی ڈیوڑھی پر گیا اور جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ کر واپس آیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کی کافی عرصہ بعد ایک بزرگ عالم دین حیات اللہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد، یعنی اس کی وفات کے بعد، مجھ سے اس کے بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ باخدا وہ مسلمان تھا اور اچھے معیار کا شیعہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ تو اپنے مذہب یعنی نصرانیت پر ہی مرا، مگر وہ اسلام لایا اور وہ برابر کہا کرتا تھا کہ میں اپنے مولا کی بشارت ہوں۔